تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ۔ اب یہ بھی میں نے عرض کیا تھا سورہ حدید میں کہ اس میں ان صورتوں کے اندر بنی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا گیا، خطاب مسلمانوں سے، لیکن ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے وہاں کہا گیا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح ہو جانا جن کو کتابیں عطا کی گئیں اور جب کچھ وقت بیت گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں بھی اب مثال ایک دی جا رہی ہے یہود کی، لیکن آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہو اے یہودیو، اگر تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کے ہوتے ہوئے جو ان کے سامنے موجود ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، یعنی دنیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ہماری بھی یہی مثال ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ امت مرحوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہو وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم ہانکے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک اور احسان فرمایا کہ اس قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کا ایک مستقل نظام اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، اور وہ ہے جمعہ کا نظام۔ دیکھیے ظہر کی نماز کی فرضوں کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور جمعے میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ نماز تو چھوٹی ہو گئی، لیکن یہ فضیلت والی نماز کیوں ہے کہ اس میں خطبہ ہے، اور خطبے بھی 2 ہیں جو 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، آپ ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ ان خطبوں میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو لب کو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو کاروبار، سودا بیچنا چھوڑ دو۔ عام نمازوں کے لیے 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے، لیکن نماز باجماعت واجب ہے۔ لیکن آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ اگر 4 آدمی دکان پر ہیں تو مختلف مسجدوں میں نماز پڑھ کے باجماعت نماز کا ثواب بھی لے لیں، لیکن کاروبار یا دکان بند کرنی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جمعے کے وقت کاروبار بند کرنا لازم ہے۔ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار، اور لب کو اللہ کی یاد کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سننے کے لیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے یہاں پر، یہ ایک وضاحت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہودیوں کو بھی پہلے جمعے کا دن دیا گیا تھا اس اجتماعی نماز کے لیے اور کانگریگیشن کے لیے، لیکن انہوں نے حسب عادت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، جمعہ نہیں، ہفتہ۔
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچائی تو اللہ نے کہا کہ پھر if day of your choice then timings of our choice، لہذا تم پورا دن کوئی کاروبار نہیں کر سکو گے۔ جن لوگوں کا یورپ امریکہ جانا آنا رہتا ہے وہ ہفتے کے دن صبح آپ یعنی مینہٹن کی سڑکوں پر، بروکلن کی سڑکوں پر، برجز کے اوپر جو ہے یہ آرتھوڈاکس یہودیوں کو وہ غول کے غول جاتے ہوئے دیکھیں گے، وہ سنگاگ کی طرف صبح سویرے جا رہے ہیں۔ اور یہودی جو ہے وہ اب بھی اپنی ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا، خود وہ دکان پر نہیں جائے گا لیکن باہر دکان اس کی کھلی رہے گی، اس کے ملازم ہوں گے، خود وہ دکان جو ہے وہ شام کو حساب کرے گا یا اتوار کو ملازمین کے ساتھ حساب کرے گا، خود کاروبار بند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں واضح حکم مسلمانوں کو پہلا تو یہ حکم ہے کہ وذر البیع، جب اذان ہو جائے تو پھر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، ان کو سارا دن کہا گیا تھا لیکن جب تمہاری نماز ہو جائے تو پھر فانتشروا فی الارض، یو آر الاؤڈ ٹو ڈو بزنس۔ اور یہ اہل علم کا، مفسرین کا اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ، یہ اللہ تخییر ہے کہ اختیار ہے تمہیں، یہ اس کی وضاحت ہے صرف جو یہودیوں کو حکم تھا اس کے برعکس۔ لیکن ایسا کرنا بہتر ہے کہ آپ جمعے کے دن کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کریں، زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تسبیح و مناجات کریں، تلاوت کریں، لیکن حرام نہیں ہے کاروبار کرنا۔ وَإِذَا رَأَوْا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یعنی ایک روایت کے مطابق شروع میں مسلمانوں کو بھی جو جمعے کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے نماز پڑھو اور پھر خطبہ ہو، جیسے جو عید میں ہوتا ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ذرا قحط کا کچھ سما تھا، تو اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی، تو مسلمانوں نے سمجھا کہ نماز تو ہو ہی گئی ہے، خطبہ کون سا امپورٹنٹ ہے، تو کچھ لوگ جو ہے آپ کو کھڑا چھوڑ کر ممبر پر چلے گئے وہاں غلہ لینے کے لیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ اظہار ناراضگی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں اس کی طرف لپک جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، ان سے کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہر قسم کے تماشے، ہر قسم کے فن اور تجارت سے بہتر ہے۔ اب یہ فن کے اندر وہ سب آئے گا، کوئی میچ لگا ہوا ہے اور بڑے کرٹیکل اوورز ہیں، یا کوئی خاص ڈرامہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور بڑی سنسنی خیز کوئی پوزیشن جو ہے وہ اس میں آ گئی ہے، جو کچھ ہو، ہر انٹرسٹ کی چیز جو ہے اس کو چھوڑنا۔ اور اصل میں جو فرمایا گیا سورۃ العنکبوت میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ اسی صورت میں روکتی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، مسجد میں آ کر مسجد کے ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ نماز ادا کریں، پھر آپ کو ہر کام چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے نماز کو اپنے پیچھے لگا لیا کہ کوئی نہیں ڈرامہ دیکھے وہ اکٹھے اٹھ کے نماز پڑھنا نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز نے آپ کو پیچھے لگا، آپ نے نماز کو پیچھے لگایا، حکم کیا ہے کہ تم نماز کے پیچھے لگو، اور جب وقت ہو جائے نماز کا چھوڑو ہر کام، بزنس بھی چھوڑ دو اور کوئی اور تمہاری دلچسپی کی چیز ہے وہ بھی چھوڑ دو، بال بچوں کو بھی چھوڑ دو، ہر چیز کو چھوڑو اور لب کو نماز کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے اور باہمی دلچسپی پر گفتگو ہو رہی ہوتی، لیکن جب اذان ہوتی تو ہمیں ایسے چھوڑ کر چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ہر چیز کو چھوڑنا، اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں حاضر ہونا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ہر قسم کے فن اور ہر قسم کی تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، قرآن مجید کی صورتوں کے نام جو ہیں وہ بس نام ہیں کہ کسی ایک لفظ کو پوری صورت میں لے کر اس سے اس صورت کو موسوم کر دیا گیا، نام رکھ دیا گیا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو واقعی عنوان ہیں ان صورتوں کا،
جن میں ایک صورت یہ ہے، صورت قیامہ، از اول تا آخر قیامت کا ذکر ہے۔ یہاں صورت منافقون جو ہے اس میں بھی از اول تا آخر نفاق اور منافقین ہی کا ذکر ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر وقف لازم ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ قول ان کی زبان پر جھوٹا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ نفاق کے مضمون کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر نفاق کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا تعارف کیا ہوا تھا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کوئی انسان شوق سے بیمار نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید منافق وہ شخص ہے جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں سرے سے۔ قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران میں ایک گروہ کا ذکر ہے جو یہودیوں نے تیار کیا کہ صبح کو مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ اسلام لا کر، شام کو پھر جاؤ اور کہو کہ ہم دیکھا ہے اندر جا کے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، لیکن انہیں منافقین نہیں کہا گیا۔ نفاق ایک مرض ہے، اور مرض ہمیشہ لگ جایا کرتا ہے، اور کبھی کسی مریض کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کو ٹی بی ہے یا اس کو کینسر ہے۔ وہ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھتے ہیں نا، تو یہ نہ سمجھیے کہ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے ٹی بی کی، وہ کچھ علامات ہیں کہ اگر ایسی آواز ہو تو یہ ہے، ایسی آواز ہو تو یہ ہے، رک رک کا آواز آ رہی ہو تو ایسی ہے، پتوں کے چڑھنے کی آواز ہے تو ایسی ہے۔ علامات، رنگ ایسا ہے تو پھر یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور اگر آنکھیں اس طرح کی ہیں تو پھر یہ ہے، ساری علامات ہوتی ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمز۔ بیماری ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی کوئی جسم کی بیماری کی کوئی علامت دیکھتے ہیں تو بھاگے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 2 ہفتے ہو گیا کھنگ نہیں جا رہی، دیکھنا کالج کھانسی تو نہیں ہوگی میں نے، ٹی بی تو نہیں ہوگی میں نے، یعنی جو ایکسٹریم چیز ہوتی ہے اس کا تصور لے کے گھبرائے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن نفاق کی جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس کی علامات ہمارے اندر بالکل واضح ہوتی ہیں، لیکن ہم کبھی فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم منافق ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفاق کی بیماری کی علامات بیان کی ہیں۔ آپ کا اپنا ایک انداز ہے بڑا سادہ، لیکن قرآن مجید نفاق کی علامات کے بیان سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ انداز میں کہتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں وہ ہیں کہ جب کسی میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ ان صلی و صام و زعم انہ مومن، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اس کو بڑی غلط فہمی ہو کہ میں پکا مومن ہوں، وہ منافق ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب آرگومنٹ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ ایک منافق جو ہے چونکہ وہ جہاد سے جی کتراتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اس کو کاٹتی ہے، لہذا وہ اب مسلمانوں میں شامل بھی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے کسی کام کے لیے تو جھوٹ بولتا ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے اطلاع نہیں ملی۔ پھر اگلی دفعہ جب ہوتا ہے تو پھر قسم کھاتا ہے بالکل واقعی میں بھول گیا، اور اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، ٹرسٹ ختم ہو گیا، اور وعدہ خلافی کرتا ہے، اور پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، تو اس کو کوئی جو ہے وہ یاد کراتا ہے، کیسے کہتے ہو تم یاد نہیں رہا تھا، تم مجھے بازار میں ملے تھے، میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں ادھر، اب کہتے دیکھا ہے تنوی میں تو فلانا ٹمکڑا، یہ کیا ہے؟ یہ خاصمہ فجر ہے۔ وہ تو ایک خاص سیریز میں 4 باتیں آپ نے فرمائی ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو نفاق کی علامات بیان کی ہیں وہ بالعموم عبداللہ ابن ابی کے کردار کی ڈسکرپشن کی شکل میں ہے، کہ وہ کیسے بیہیو کرتا تھا، کن مواقع پر وہ کیا کہتا تھا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنکھیں دکھاتا تھا، اور صحابہ کرام کو کیسے وہ ریسیو کرتا تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کردار ہے۔
یہ علامتیں جو ہیں نفاق کی سورہ بقرہ میں آپ کو ملیں گی، کچھ سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ ملیں گی، سورہ مائدہ میں ملیں گی، اس کے بعد سورہ نور میں ملیں گی، سورہ احزاب میں ملیں گی، اور پھر ہم کل پڑھ کے آئے ہیں نجوہ کے حوالے سے سورہ مجادلہ کے اندر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ علامات ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا کہ پہلے ان کی مخالفت کرنا ان کی رائے کی، اور پھر ان کے فیصلے کے خلاف لوگوں کو اکسانا کہ بار اٹھ کے آ گیا، پتہ ہے کوئی نہیں، خودکشی کرنے سے جا رہے ہیں غزوہ احد کے موقع پر. اور پھر پیچھے بیٹھ کے وہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دعائیں کرتے رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے منافقین کہ اللہ کرے کہ اس جنگ میں ان کو ناکامی ہو، اور پھر ہم انہیں بتائیں کیوں لہجہ سواد. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، انیڈورٹنٹلی کرتا ہے، غیر شعوری طور پہ کرتا ہے. آپ کسی بھی یونین میں ہوں، کسی اجتماعی کام کے اندر ہوں، اور آپ کی رائے نہ مانی جائے تو آپ کو اندر سے ایک وٹ سا ہوتا ہے کہ میری رائے کیوں نہیں مننی، میں آسمان تو تارا توڑ کے لے آیا سب، منیا کیوں نہیں. لیکن یہ قرآن مجید نے سب کے سب جو ہیں یہ نفاق کی علامات بنائی ہیں. اور صحابہ کرام کی اس جماعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت میں بالفعل یہ ایلیمنٹ موجود تھا. قرآن مجید اس پر گواہ ہے. تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طرح اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یعنی عام جو منافقین تھے وہ پہلے ایمان لائے تھے، اور پھر ایمان کے تقاضوں سے گھبرا کر وہ پیچھے ہٹے، دوبارہ کفر کی طرف انہوں نے قدم اپنے سرکائے. انہم آمنوا ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا، فہم لا یفقہون، پس یہ نہیں سمجھیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھیں گے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کی پرسنالٹیز آپ کو بہت امپریس کریں گی. عبداللہ ابن ابی، مکے کا سب سے مالدار آدمی اور اچھی حیثیت والا آدمی، وہ شخص کہ جس کو مدینے والوں نے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، لہٰذا اس کو یہ حسد ہی کھا گیا. تو توجبک اجسامہم، آپ کو ان کی پرسنالٹیز، ان کے جسٹس بہت امپریس کرتے ہیں. وَيَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ غور سے ان کی بات سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، وہ آدمی نہیں ہیں بلکہ وہ تو ایسے ہیں جیسے لکڑی کے کندھے ہوں، یعنی جیسے لکڑی کے بڑے بڑے جو بلاکس ہیں، وہ تنے جو ہیں وہ سہارا دے کر کھڑے کیے گئے ہوں. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، بنتے بڑے ہیں لیکن کمزور اتنے ہیں کہ جب بھی زور کی آواز آتی ہے، کبھی اذان دی جاتی ہے، بلا آ جاؤ بھی آ جاؤ، اللہ کے رسول مسجد میں بلا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو یہی کھٹکا ہوتا ہے کہ کدھر کوئی آیت نہ نازل ہو گئی ہوئے جس ساڈا پول کھولتا ہوئے اللہ میں. تو کل صیحۃ علیہم، یہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم العدو، یہی دشمن ہیں. فاحذرہم، تو اے نبی ان سے بچیے. قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تعالیٰ ان سے لڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مارے گا. انا یوفکون، تو جاتے کدھر ہیں یہ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول کے پاس تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں. اب جرم جو ہوتا ہے، خاص طور پر جو زبان سے کیے ہوئے جرم ہوتے ہیں، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کے خلاف کوئی بات کرنا، جس فورم پر کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے اسی فورم پر اس پہ معافی مانگی جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے معافی کا مذاق، کیا سنیں معافی کا انداز کیا ہے کہ جی فلاں وقت میں نے آپ پر یہ زیادتی کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ تو ہے معافی. اور کیا سنیں معاف، یہ معافی کا مذاق ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، تم نے ان کی توہین کی ہے، تم نے ان کی
نافرمانی کو پروموٹ کیا ہے، ان سے جا کے معافی مانگ رہو کہ اللہ کے رسول سے مجھ سے غلطی ہوئی، میں گناہ گار ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اللہ کے رسول کے اللہ کے حضور بھی میرے لیے درخواست پیش کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو ہو جائے گا مسئلہ حل۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھا تھا رسول آنے سے چلو لووا رؤوسہم، بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تو لووا رؤوسہم، اپنے سر ہلاتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور تم دیکھتے ہو کہ آنے سے رکتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آؤٹ آف ایروگنس۔ اب جواب دیا جا رہا ہے اس کا کہ یہ خود جب تک پیش نہیں ہوتے آپ کی خدمت میں اور اقبال جرم نہیں کرتے، کنفیس نہیں کرتے، اس وقت تک اے نبی آپ ان کے لیے جتنے مرضی استغفار کر لیں۔ لن یغفر اللہ لہم سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ پھر غزوہ بنی مستلق کی واپسی پر عبداللہ ابن ابی اس سفر میں ساتھ تھا، اسی سفر میں حضرت عائشہ پر وہ الزام لگایا اس نے۔ پھر اسی سفر کے دوران کیا ہوا، ایک جگہ پانی پینے کے اوپر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ وہاں پاس تھا تو اس نے ایک فکرہ جست کیا، عربی کا ایک محاورہ بولا، سمن کلبک یا کلک، ہاں اپنے کتے کو کھلا کے موٹا کرو تو وہ تمہیں ہی کاٹے گا۔ لے جی سواد لا جی گھر بھی بن دیتے تھے، اے بھی دے دیتا تے وہ بھی دے دیتا، یہ چوڑے ہو گیا ہوں، دیکھو نا سواد آ رہے نا ہوں، جو کہنا میں پہلے پانی پینا تو تانوں نے پہلے پانی پین دینا۔ کہا اس نے کیا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی تو وہ لوگ ہیں، یعنی منافق جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ خود ہی بھاگ جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو سمجھ نہیں ہے۔ مزید اس نے بکواس کی، کہنے لگا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، کہ اگر ہمارا اب مدینہ جانا ہوا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، یعنی عزیز بالادست عزت والا، اس کا سپرلیٹو ہے اعز، اور ذلیل کمینہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا ترجمہ جو ہے وہ مغلوب، اس کی سپرلیٹو ہے اذل۔ تو اس نے کہا کہ اب جب مدینے جانا ہو تو سب سے زیادہ عزت والا سب سے ذلیل کو نکال باہر کرے۔ مراد آپ سمجھ گئے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس کا اپنا بیٹا جو تھا وہ ایک مخلص مسلمان تھا، تو جب مدینے میں پہنچے تو وہ مدینے کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کے لیے کہ تم نے کہا تھا نا کہ اب عزت والا نکال کے باہر کرے گا ذلیل کو، تم ذلیل ہو، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، تو چل نکل باہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں تم یہ کام نہ کرو، تمہارا باپ ہے۔ بہرحال ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک رسپیکٹ ہے جس کو اسلام بہرحال ڈس اون یا ڈینائی نہیں کرتا۔ اس کا جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت یا غلبہ تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب دوسرا رکوع جو ہے اس سورت کا، یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے، اور علاج بھی دو لیولز پر ہے۔ پہلا پریونشن، کہ نفاق سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تب اس میں شیطان پھونک مارتا ہے، جب دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو تو شیطان اس کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اچھا، اب انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کون کرتا ہے؟ مال اور اولاد، یہی فتنہ ہے انسان کے لیے۔ تو اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب ریمیڈی آ رہی ہے، اگر تم محسوس کرو جو کل ہم نے محسوس کیا نا سورہ حدید میں کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، وہاں بھی کیا فرمایا تھا؟ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
کہ صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. یہاں بھی وہی ریمیڈی دی جا رہی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. فیقولا، اس وقت وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ربا تم نے میری موت کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا. فاصدق، تاکہ میں صدقہ دیتا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہو جاتا. جواب دیا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور جب کسی شخص کا وقت معین آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے پوسٹ پون نہیں کیا کرتا، مؤخر نہیں کیا کرتا. اور واللہ خبیر بما تعملون، اور اگر مؤخر کر بھی دے تو جو تم تیر مارو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم جو کچھ کرو گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله